نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں اور اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد اربہ اربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے حوالے اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرات گرامی قدر بات بڑھتے بڑھتے نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پر پہنچ چکی ہے. اور نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پہلی بات جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور جسے اپنے ذہن کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے اور لوہے دل کے اوپر تحریر کرنے کی ضرورت ہے اور دماغ کے اوپر نقش کل حجر کرنے کی ضرورت ہے، وہ چیز یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی اساس بالکل نظریاتی تھی، اعتقادی تھی، فکری تھی. آپ جس نظام کو کائنات میں لے کے آئے اس کا مقصد اگرچہ انسانیت کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا تو تھا، ان کو ظلم سے نجات دلانا تو تھا، ان کے لیے عدل و انصاف کو فراہم کرنا تو تھا، ان کے لیے روزگار کے مواقع کو فراہم کرنا تو تھا، ان کو جہالتی زنجیروں سے توڑ کر آزاد کروانا تو تھا، ان کے اوپر جو جاہلیت کے بوجھ لادے ہوئے تھے ان کو اتارنا تو تھا، ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال کرنا تو تھا، ان کے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرنا تو تھا. لیکن اس نظام کی جو فنڈامنٹل اساس تھی، بنیاد تھی، وہ عقیدہ توحید تھا. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کسی بھی اعتبار سے سیکولر ریاست نہیں تھی. اس کے اندر اگرچہ یہود و نصارہ کے حقوق بھی موجود تھے اور ان کو اپنے اپنے مذاہب کے اندر دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی عبادات کو، اپنی رسومات کو بجا لانے کی اجازت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ریاست مدینہ کی فنڈامنٹل اساس تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی تھی، اس کی وحدانیت تھی، اس کی توحید تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دو حصے، پہلا حصہ مکی ہے جہاں پر ایک داعی کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھتے رہے
ان کو عقیدہ توحید کی طرف بلاتے رہے، لوگ آپ کو اذیتیں دیتے رہے، تکالیف دیتے رہے، آپ کے راستے میں کانٹوں کو بچھاتے رہے، آپ کے گلو اطہر میں چادر کو ڈال کے بھینچتے رہے، حالت سجدہ میں آپ کے وجود اطہر کے اوپر گندگی کو ڈالتے رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا آتی، آپ کے وجود اطہر سے گندگی کو اتارتی، اور اس بات کے اوپر اہل عرب اور ان کے رؤساء کو دیکھتی کہ یہ میرے بابا کے ساتھ کتنی بدسلوکی کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہونے کا دور، وہ طائف کی وادی میں پتھر کھانے کا دور، اس وقت جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی فنڈامنٹل اساس تھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اس فنڈامنٹل اساس کو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بطور حاکم داخل ہوئے، بطور والی داخل ہوئے، بطور سربراہ ریاست مدینہ داخل ہوئے، تو آپ نے اپنی اس فنڈامنٹل اساس کو نہیں چھوڑا، آپ اسی شد و مت سے دعوت توحید کے اوپر کاربند رہے۔ حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے میں نے دو نکات کو آپ حضرات کے گوش گدار گزشتہ خطبہ جمعہ میں کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح یاب فرما دیا تو آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح بیت اللہ شریف کے اندر موجود سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ جاء الحق وزہق الباطل کا نعرہ بیت اللہ کے جو صحن تھا اس کے اندر گونجا، اور 360 بتوں سے بیت اللہ شریف کو پاک کر دیا گیا۔ ان میں جہاں لات و منات و عزا و حبل کے بت تھے، جہاں پر بڑے بڑے جو تھے جاہلیت کے دور کے اندر جن بتوں کی پوجا ہوتی تھی وہ موجود تھے، وہیں پر ان ٹوٹنے والے بتوں کے اندر سیدنا ابراہیم کا بت بھی موجود تھا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی موجود تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو توڑنے کے ساتھ، بت شکنی کرنے کے ساتھ کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ فتح یاب ہونے کے بعد اور پولیٹیکل غلبے کے بعد میں نے اپنی دعوت کی نہج کو وہی رکھا ہے جہاں پہ میں نے ایک فرد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، بت شکنی کے ساتھ ساتھ آپ نے ستارہ پرستی کا رد بھی فرما دیا، اور حدیبیہ کے مقام کے اوپر ہونے والی بارش کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آگاہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ جس نے یہ بات کہی بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس کا ایمان ستاروں کے اوپر ہے اور میری ذات کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جو یہ بات کہتا ہے بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے ساتھ ہوتی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ میری ذات کے اوپر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ گویا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارہ پرستی کا انکار کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے اوپر کسی لچک کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بات گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی بیان کی تھی اور آج پھر بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ ہوئی ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا ہے، اور جو پوری کی پوری زندگی کے شیڈیول کو، اپنے سفروں کو، اپنے شادی بیاہ کو، اپنے لین دین کو، اپنی تجارتوں کو، اپنے معاملات کو، اپنی معیشت کو، اپنے شادی بیاہ کو ستاروں کے ساتھ جوڑتا ہے، کیا وہ پھر بھی مسلمان ہے؟ حضرات گرامی قدر، کیا وہ پھر بھی مومن ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا المیہ ہے، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہوئے، لیکن اس ہلکا بگوش اسلام ہونے کے باوجود فارغ وقت کو ضائع کرنا ہمارے اس دور کے اندر ہمارے مسلمان امت کے اوپر ختم ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان فارغ وقت میں اللہ کو یاد کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، اس کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اس کا ذکر اذکار کرتا، لیکن فارغ اوقات کے اندر کبھی فحاشی کے اندر، کبھی اریانی کے اندر، کبھی گندے پروگراموں کے اندر، کبھی گندی فلموں کے اندر، اور جو لوگ ان گندے پروگراموں سے بچ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ستاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ اخبار جہاں کے اندر، جنگ میگزین کے اندر اپنے ستاروں کی روشنی، اپنے احوال کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ شغل ہے، یہ مشغلہ ہے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ یار میرا برج جو ہے لیو ہے، میرا سیجیٹیریس ہے، میرا کیپریکارن ہے، میرا اسکارپیو ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس ستاروں کی روشنی اپنے مستقبل کے تعین کی کوششیں کرنے والے لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نجومی اور کاہن کے پاس جانے والا
در حقیقت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرنے والا ہے، اور جس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے، وہ کبھی ستاروں کی گردش کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے میرے ماضی کا مالک وہی، میرے حال کا مالک وہی، میرے مستقبل کا مالک۔ ماضی کی پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی وہی تھا، اور حال کے اندر آنے والے مسائل کو حل کرنے والا بھی وہی ہے، اور مستقبل کے اندر ہونے والی تکالیف کو دور کرنے والی ذات بھی میرے پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اس کا توکل اگر ہوتا ہے پروردگار عالم کی ذات پہ ہوتا ہے، اس کا یقین اگر ہوتا ہے پروردگار عالم کی ذات پہ ہوتا ہے، وہ مصائب سے گھبراتا نہیں، وہ آنے والی مصیبتوں سے جھجکتا نہیں، وہ آنے والی مشکلات کو سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کو اختیار نہیں کرتا۔ اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کل میری بیماری کو دور کرنے والا اللہ تھا، کل بھی میری بیماری کو دور کرنے والا وہی ہوگا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کل مجھے شفا دینے والا اللہ تھا، کل بھی مجھے شفا دینے والا وہی اللہ ہوگا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کل میرے رزق میں برکت پیدا کرنے والا اللہ تھا، آج بھی میرے رزق میں پیدا کرنے والی وہی ذات ہے، اور کل بھی پروردگار عالم کی ذات ہی میرے ہمراہ ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اسی وجہ سے مومن و مسلمان کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے الفاظ نکلتے رہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس کا والی اللہ ہو، جس کا توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہو، حضرات گرامی قدر، اس کے بارے میں پروردگار عالم نے حدیث امر کا اعلان فرما دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ذرا سمجھانے کے لیے مثال ہے، اللہ کی ذات مثال سے پاک ہے، تشبیہ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محلوقات کے تشبہ سے پاک ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، ایک بندہ مسئلے کے اندر گرفتار ہو جائے، اگر اس کے باپ کو اس بات کا علم ہو جائے میرا بیٹا مسئلے کے اندر گرفتار ہے، اور باپ کو وہ بندہ آواز دے، کیا اس کا باپ لپکتا ہوا اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ جو ہے پریشانی کا شکار ہو جائے، اور اس کی ماں کو اس بات کا پتہ چل جائے میرا بیٹا جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اپنی ماں کو آواز دے، کیا اس کی ماں جو ہے اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے نہیں آئے گی؟ حضرات گرامی قدر، کچن کے اندر گیس کا سلنڈر پھٹ جانے کی وجہ سے اگر آپ کی بیوی کے دوپٹے کو، میری بیوی کے دوپٹے کو آگ لگ جاتی ہے، وہ اپنے شوہر کو آواز دے، کیا اس کا شوہر اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ حضرات گرامی قدر، شوہر بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس لیے وہ اس کی مدد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اس کی مدد کے اوپر اگر قادر ہو اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اگر اس کی مدد کے اوپر قادر ہو اس کی مدد کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، جو بندہ اللہ کا بندہ ہو، جو اس کو روز و شب پکارنے والا ہو، جو اس کی بارگاہ میں آ کے گڑگڑانے والا ہو، جو اس کے حکم کے اوپر اپنی نظر کو جھکانے والا ہو، جو شب زندہ دار ہو، جو تہجد گزار ہو، جو اس کی رضا کے لیے روزوں کو رکھنے والا ہو، جو اس سے مناجات کو کرنے والا ہو، جو اس کی تسبیح گیت گانے والا ہو، جو گناہوں کے ہو جانے کے بعد اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ استغفار کو کرنے والا ہو، جو گناہوں کے صدور سے پہلے اس سے عافیت کو طلب کرنے والا ہو، جو اسی سے ڈرتا ہو، اسی کے اوپر امید رکھتا ہو، اسی کے اوپر بھروسہ رکھتا ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ نے خود اس سوال کو پیش کر دیا، کیا میں اکیلا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ یقیناً میرا پروردگار تنہا میری ذات کے لیے کافی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب میں گھر سے نکلا میرے بیوی بچے میرے ساتھ تھے، انہیں پتا تھا میں کس حالت کے اندر ہوں۔ آج میں مرکز کے اندر موجود ہوں، آپ کو پتا ہے میں کس انداز میں خطبے کو دے رہا ہوں۔ جب میں گھر میں چلا جاؤں گا میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہوں گا، جب میں مرکز میں پہنچ گیا اپنے گھر والوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب انسان حالت سفر کے اندر ہوتا ہے، نہ دوست احباب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ ایسے عالم کے اندر بیوی بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر سفر کی تنہائیوں کے اندر، سفر کی سفر کے اندھیروں کے اندر، سفر کی ناہمواریوں کے دوران کون اس کا مددگار ہوتا ہے؟ تنہا اکیلا اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اجنبی مقام کے اوپر کون اس کا ساتھی ہوتا ہے؟ تنہا اللہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کرونا کے ایام کے اوپر کس کی مدد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عافیت عطا فرما دی؟ حضرات گرامی قدر، وہ عافیت ہمیں حاصل ہوئی پروردگار عالم کے فضل سے حاصل ہوئی، اس کے اذن سے حاصل ہوئی۔
حضرات گرامی قدر بیماریوں کو دور کرنے والی اسی کی ذات ہے، دکھوں کو دور کرنے والی اسی کی ذات ہے، کرب کو دور کرنے والی اسی کی ذات ہے۔ وہ تنہا مشکل کشا ہے، وہ کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، وہ کہ اللہ ہی انسانوں کا والی ہے، وہ کہ اللہ ہی ان کا مددگار ہے، وہ کہ اللہ ہی ان پہ فضل فرمانے والا ہے، وہ کہ اللہ ہی ان کو فحاشی سے بچانے والا ہے، وہ کہ اللہ ہی ان کو ریانی سے بچانے والا ہے، وہ کہ اللہ ہی ان کو عافیت عطا فرمانے والا ہے، وہ کہ اللہ ہی ان کو پناہ دینے والا ہے، وہ کہ اللہ ہی اس کی سسکیوں کو سننے والا ہے، وہ کہ اللہ ہی اس کے دکھوں کو جاننے والا ہے، وہ کہ اللہ ہی اس کی پریشانیوں کو جاننے والا ہے، وہ کہ اللہ ہی اس کے اضطرابوں کو جاننے والا ہے، وہ کہ اللہ ہی اس کی زندگی کی ناہمواریوں کو جاننے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو عباد الرحمن ہوتا ہے، حضرات گرامی قدر جو عباد الرحمن کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، جو عبد الرحمن ہوتا ہے، جو عبداللہ ہوتا ہے، جو عبد الستار ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، رحمان ہوتا ہے، ستار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ سریع الحساب ہے، اللہ شدید العقاب ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی پالنہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسانوں کے دکھوں اور کربوں کو دور فرمانے والا ہے۔ چنانچہ جب بھی انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تنہا اس کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ پیغام جو ہے، یہ پیغام قرآن کا پیغام ہے، یہ پیغام جو ہے سنت نبی شریف کا پیغام ہے، یہ پیغام حضرت رسول اللہ کا پیغام ہے، یہ پیغام انبیاء رسول اللہ کا پیغام ہے۔ حضرات گرامی قدر انبیاء کی دعوت شراکت سے پاک تھی، انبیاء کی دعوت شرک سے پاک تھی، انبیاء کی دعوت امیدت سے پاک تھی، انبیاء کی دعوت جو تھی کسی قسم کی جو تھی اس کے اندر ملاوٹ سے پاک تھی۔ حضرات گرامی قدر جہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے راز کو کھول کے رکھ دیا، بت پرستی کی حقیقت کو بت پرستی کی حقیقت کو واشگاف انداز میں واضح کر کے رکھ دیا، بتوں کی بے بسی کو آشکار کر کے رکھ دیا، اور فتح مکہ کے دن 360 بتوں کو توڑ کر اللہ اکبر کے نعرے کو لگا دیا۔ جہاں پر آپ نے ستارہ پرستی کا انکار کیا، وہاں پر آپ نے عقیدہ سنویت کا بھی رد کیا۔ حضرات گرامی قدر آتش پرست جو تھے وہ دو خداؤں کے پر یقین رکھتے تھے، ان کا یہ گمان تھا کہ کائنات کے اندر اندھیرے پیدا کرنے والی ذات کسی اور کی ذات ہے، اجالے کو پیدا کرنے والی ذات کسی اور کی ذات ہے، خوشیوں کو دینے والی ذات کسی اور کی ذات ہے، اور غموں کو دینے والی ذات کسی اور کی ذات ہے۔ انہوں نے دو خداؤں کے تصور کو پیدا کیا، ایک خداوند یزداں کے تصور کو پیدا کیا، ایک خداوند اہرمن کے تصور کو پیدا کیا۔ خداوند اہرمن جو تھا وہ نیگیٹیوٹی کا خدا تھا، اور خداوند یزداں جو تھا وہ پوزیٹیوٹی کا خدا تھا، اسے خداوند اہورا مزدہ کا نام بھی دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے لفسدتا، تو نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا۔ حضرات گرامی قدر ایک منبر پہ بیک وقت دو خطیب خطابت نہیں کر سکتے، ایک مصلی پہ بیک وقت دو امام کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک گھر کے اندر بیک وقت دو شوہر موجود نہیں ہو سکتے، ایک گھر کے اندر ایک وقت میں دو باپ موجود نہیں ہو سکتے، ایک ہسپتال کا ایک وقت کے اندر ایک سے زیادہ ایم ایس نہیں ہو سکتا، ایک کالج کا ایک وقت کے اندر ایک سے زیادہ پرنسپل نہیں ہو سکتا، ایک یونیورسٹی کا ایک وقت کے اندر ایک سے زیادہ وائس چانسلر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کائنات کا نظام جو ہے چلانے والی دو ذاتیں ہوں؟ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا، لا تتخذوا الہین اثنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دو ٹکڑوں میں تقسیم مت کرو۔ شفا دینے والا بھی وہی ہے، بیماری کو دینے والا بھی وہی ہے، غم دینے والا بھی وہی ہے، غم کو اٹھانے والا بھی وہی ہے، آزمائش کو دینے والا بھی وہی ہے، آزمائش کو دور فرمانے والا بھی وہی ہے، پریشانیاں دینے والا بھی وہی ہے، پریشانیوں کو دور فرمانے والا بھی وہی ہے، تہے بحر ظلمات سیدنا یونس کو پہنچانے والا بھی وہی ہے، اور بحر ظلمات کی تاریکیوں سے بچانے والا بھی وہی ہے، اور حضرات گرامی قدر سیدنا ایوب کو بیمار کرنے والا بھی وہی ہے، اور سیدنا ایوب کی بیماریوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، سیدنا زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دینے والا بھی وہی ہے، اور سیدہ مریم کو بن باپ کے ان کے یہاں پر بیٹے کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ حضرات گرامی قدر کائنات کے اندر کوئی شر اور خیر جو ہے اس کی ذات کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ شیطانی اثرات ہوں یا جادو ٹونے کے وار ہوں یا انسان کے پر ہونے والے قاتلانہ حملے ہوں، وہ بھی انسان کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک میرے اللہ کا اذن نہیں ہوتا، جب تک میرے اللہ کی مرضی نہیں ہوتی۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں جادو کی حقیقت کو بیان فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، وما هم
بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادوگر جو ہوتے ہیں انسانوں کے درمیان تفرقے کو پیدا کر دیتے ہیں، میاں بیوی کے یہاں پر لڑائی جھگڑے کو پیدا کر دیتے ہیں، شیطانی کلمات کے اثرات کی وجہ سے گھروں کا نظام الٹ پلٹ جاتا ہے، اور شیطانی تحریک کے پر آنے والے جنات اور شیاطین جو ہیں انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لیکن جب تک میری مرضی نہیں ہوتی، جادوگر کا جادو تمہارے اوپر اثر نہیں کر سکتا۔ جب میری مرضی ہوتی ہے لَهُ مُعْقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ جب میری مرضی ہوتی ہے تو میں انسانوں کے آگے اور پیچھے چوکیداروں کو مقرر کر دیتا ہوں، وہ حفاظت کرنے والے چوکیدار ان شیاطین کو، جادو کے ان ٹونے اور واروں کو اٹھا کے پرے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن جب میں آزمائش کرنا چاہتا ہوں، جب اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہوں اور حالت جادو کے اندر اس کے طرز عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایسے عالم کے اندر پھر میں جادو کو اس کی ذات کے اوپر ہونے دیتا ہوں، اور پھر کیا ہوتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کے اذن سے آتی ہیں، اللہ کی اجازت کے ساتھ آتی ہیں۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کا ایمان پروردگار عالم کی ذات پہ ہوتا ہے، جس کا یقین اس کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، جس کا توکل، جس کا بھروسہ اس کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، جس کی انابت اللہ کی ذات کے اوپر ہوتی ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ سجا دیتے ہیں، اس کو راستہ بتلا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر وہ نبی تو نہیں تھے، ان کے پر کتاب تو نہیں اتری تھی، ان کے پر شریعت نہیں اتری تھی، لیکن ان کو اس بات کا علم تھا اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات فقط اللہ حکم الحاکمین کی ذات ہے۔ جب وہ طوفانی بارش کے اندر ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے اور غار کے دھانے کے پٹن و وزنی پتھر آ کے گر گیا تھا، تو ایسے عالم کے اندر انہیں اس بات کا علم تھا کہ ہمارے بازوؤں کی طاقت اس حد تک نہیں ہے کہ ہم اس پتھر کو ہلا سکیں، اس کے اندر جنبش کو پیدا کر سکیں۔ حضرات گرامی کے اندر تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے ندا دی تھی، ہر ندا کے اوپر پتھر تھوڑا تھوڑا سرکا تھا، اور تیسرے شخص کی دعا کے اوپر، تیسرے مسافر کی دعا کے اوپر اللہ نے اس پتھر کو بالکل کھول کر رکھ دیا تھا۔ اس پتھر کے اندر سے باہر نکالنے والی ذات اس کی ذات تھی، وہ اللہ حکم الحاکمین کی ذات تھی، وہ پروردگار عالم کی ذات تھی۔ حضور کا پیغام توحید کا پیغام ہے، حضور کا پیغام اللہ کی تنہائی کا پیغام ہے، حضور کا پیغام اللہ کی حاجت روائی کا پیغام ہے، حضور کا پیغام اللہ کی مشکل کشائی کا پیغام ہے۔ جہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سنویت کا رد کیا، وہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر پائے جانے والے عقیدہ تثلیث کا بھی باشگاف انداز کے اندر رد فرما دیا۔ حضرات گرامی کے اندر عیسائی اس ذوم باطل کے اندر اور اس خبت کے اندر مبتلا تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرزند ہیں، اور وہ اس خبت کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تین کے اندر تقسیم ہے۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تین کے اندر تقسیم ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرزند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت مسیح علیہ السلام کو بیان فرما دیا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام رب کے رسول تھے اور ان کی ماں سچی عورت تھی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول اللہ آتے رہے، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ نے کیسی حقیقت کو بیان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام اللہ علیہا وہ عبد الصمد تھے، وہ اللہ تبارک و عبد الصمد تھی۔ حضرات گرامی قدر سیدہ مریم عبد الصمد تھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عبد الصمد تھے۔ اگر وہ صمد ہوتے انہیں بھوک نہ لگتی، انہیں بھوک لگتی تھی۔ جس نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا وہ عبد الصمد تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو میں نشانیوں کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، پھر بھی دیکھو ظالم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کی شخصیت کو اور آپ کے تقدس کو اور آپ کی والدہ
کے تقدس کو قرآن مجید نے بالکل واضح فرما دیا۔ نجران کے عیسائی پادری حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں اس ارادے کے ساتھ آئے کہ آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرزند ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا نزول فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے، جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر نجران کے عیسائی پادری اس دلیل قطعی کے باوجود جس وقت حق کو قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوئے، حق کو قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوئے، اللہ نے آیات مباہلہ کا نزول فرما دیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور جاؤ تم اپنی ذاتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی ذات کو لے کے آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں علی المرتضیٰ سیدنا حسن و حسین کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو لے کے آتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر نجران کے عیسائی وفد نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پرنور کو دیکھ کر اور آپ کے ہان وادے کے جاہ و جلال کو دیکھ کر اور ان کے وجودوں کے اندر موجود روحانیت کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ ہم ان کے مقابلے کے پر مباہلے کو نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر 1400 سال سے آیات مباہلہ آج بھی مسیحیوں کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے، اور مرزائیت کے لیے بھی آیات مباہلہ ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کوئی بھی شخص جس کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی اولاد ہے، معاذ اللہ اللہ دین کے اندر تقسیم ہے، حضرات گرامی قدر نے سمجھ جانا چاہیے کہ پروردگار عالم جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کن کہتا ہے، وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے اس کے باوجود یقین نہیں آتا، آیات مباہلہ اس کے سامنے چیلنج کی حیثیت سے موجود ہیں۔ آؤ مقابلے کے اوپر آؤ، اپنی بیٹیوں کو لے کے آؤ، اپنی بیٹیوں کو لے کے آتے ہیں، اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، اپنی جانوں کو لے کے آؤ، اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر بد دعا کرو، ہلاکت کی بد دعا، لعنت کی بد دعا، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو جو جھوٹا ہوگا اس کے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس کے چھوڑے گی۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے عقیدہ تثلیث کی حقیقت کو بھی واضح فرما دیا، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس منہج عظیم کے اوپر چھوڑا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی قسم کی شراکت کو اپنے عقیدے کا جگہ دینے کے لیے ذرا برابر بھی آمادہ و تیار نہیں ہوتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے بیت رضوان کے درخت کو کٹوا دیا اس لیے کہ لوگ اس کے ساتھ تقدس کو منسوب نہ کریں، لوگ اس کے ساتھ تصرف کو منسوب نہ کریں۔ حضرات گرامی قدر حجر اسود کی طرف لوگوں کو لپکتے دیکھ کر حجر اسود کو مخاطب ہو کر سیدنا فاروق اعظم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، فاروق تجھے اس لیے چومتا ہے کہ سید ولد آدم نے تجھے چوما تھا۔ حضرات گرامی قدر اگر حجر اسود یا مقام ابراہیم کے اندر انسانوں کے نفع و نقصان کے اثار اور تصرف موجود نہیں ہے، تیرے لکی سٹون کے اندر بھی تیری ذات کا کوئی تصرف موجود نہیں ہے، تو لال کے پیچھے بھاگ کر، تو یاقوت کے پیچھے بھاگ کر، تو زمرد کے پیچھے بھاگ کر، تو چاندی سوندے اور ہیرے کے پیچھے بھاگ کر، لولو اور مرجان کے پیچھے بھاگ کر اگر یہ سمجھتا ہے یہ لکی سٹون مجھے نفع دے دے گا یا نقصان پہنچا دے گا یا دھات تکڑا تجھے بیماری سے بچا لے گا، تجھے اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو شرک کے راستے پر چل رہا ہے، تیرے نفع کا مالک بھی اللہ ہے، تیرے نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، نفع دینے والی ذات بھی پروردگار عالم کی ذات ہے اور نقصان پہنچانے والی ذات بھی پروردگار عالم کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ وہ فنڈامنٹل اساس تھی جس کی بنیاد کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انقلاب کی بنیاد رکھی، اور حضرات گرامی قدر پھر تصرف کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک بات پہنچی کہ آپ نے قبور کی زیارت اس حوالے سے کرنا کہ ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے، ان کے اوپر سجدہ ریز ہونا شروع کر دیا جائے۔ اس حقیقت کو بھی واضح فرما دیا یہ فعل شنی ہے جس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اکابر علماء بریلوی کے ساتھ ہونے والے مباحثوں اور مناظروں کے اندر بھی یہ بات علی وجہ البصیرت ثابت ہو چکی ہے کہ علماء بریلی بھی
سجدے کو جس وقت مناظرے کی بات آتی ہے وہ بھی سجدے کو جائز نہیں سمجھتے، اور وہ بھی اس حقیقت کا اس بات کرتے ہیں کہ سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے، سجدہ غیر اللہ کے لیے ناجائز ہے۔ سجدے کا حق اگر کسی کے پاس ہے تو سجدہ وجی للذی خلقہ، اس کو حق ہے اس زمین کو اس کے آستانے پہ جھکایا جائے جس نے اس زمین نیاز کو بنایا ہے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کو سکھلا دیا، ان کے پر اس حقیقت کو واضح فرما دیا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اگر نبیوں کی قبروں کے پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو اولیاء کی قبروں کے پر سجدہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ سجدہ اگر کسی کا حق ہے پروردگار عالم کا حق ہے، سجدہ اگر کسی کا حق ہے تنہا خالق کائنات اور مالک کائنات کا حق ہے۔ حضرت رسول اللہ کے انقلاب کی بنیاد عقیدہ توحید تھا، حضرت رسول اللہ کے نظام کی بنیاد عقیدہ توحید تھا، حضرت رسول اللہ کے سیاسی نظام کی اساس اللہ کی وحدانیت تھی، اللہ کی یکتائی تھی، اللہ کی تنہائی تھی۔ جس طرح سیدنا سلیمان نے زمین کے اوپر شرک کو گوارا نہیں کیا، جس طرح سیدنا ابراہیم نے زمین کے اوپر شراکت کو گوارا نہیں کیا، اسی طرح حبیب کبریا نے بھی زمین کے اوپر شراکت کو گوارا نہیں کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو بلا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، اے علی جو قبر ایک بلی سے اونچی نظر آئے اس کو گرا کے برابر کر دیا جائے، جو تصویر لٹکی نظر آئے اس کو مٹا کے صاف کر دیا جائے۔ گویا کہ حضرت رسول اللہ نے اللہ کی وحدانیت کا ایسا تصور پیش کیا جس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں تھی، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں تھی۔ آج بھی اسلامی نظام کی اساس، آج بھی اسلامی نظام کی بنیاد، آج بھی اسلامی نظام کی فنڈامنٹل اکائی اللہ کی وحدانیت ہے، جو لا شریک لہو ہے، جو لا شریک لہو ہے، جو نہ کوئی کائنات میں نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے اسماء میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے افعال میں شریک ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا ماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں، اور میں سب سے پہلے اس بات کے اوپر جو ہے لا شریک لہو کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور اس بات کا سب سے پہلا اس بات کرنے والا ہوں۔ عقیدہ توحید کی بنیاد کے اوپر جو دعوت مارد وجود میں آئی، اس کے نتائج زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر کس انداز میں مرتب ہوئے، اس نے کس انداز کے اندر قومیتوں کے بتوں کو توڑ کر رکھ دیا، اس نے کس انداز کے اندر شرق و غرب کے لوگوں کو ملا کے رکھ دیا، اس نے کس انداز کے اندر حزب اللہ کو بنا کے رکھ دیا، اس نے کس انداز کے اندر ایک ایسی پارٹی کو تشکیل کر دیا جس پارٹی کی بنیاد نہ رنگ تھا، نہ نسل تھی، نہ علاقہ تھا، نہ قبیلہ تھا، کہ بتان اور رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید کے پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا پیغام جہاں پر توحید کا پیغام ہے، جہاں پر اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہے، وہاں پر پورے دین میں داخل ہو جانے کے حوالے سے بھی ہم نے ہمیشہ لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اسی مناسبت سے ایک مدرسے میں ہونے والی بدکرداری کے واقعات کے اوپر ہم نے سب سے پہلے اس بات کو بلند کیا تھا کہ جو بھی یہ فعل شنی کرے، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مدرس ہو، چاہے وکیل ہو،
چاہے سپاہی ہو چاہے کوئی اور ہو، بزنس مین ہو تاجر ہو، اس کو سر عام صدائے موت دی جائے، لیکن اس کے باوجود میرا جسم میری مرضی کا نعرے لگانے والے لوگ ایش پیش نکالتے رہے، ایش پیش نکالتے رہے، جبراً برائی کی مذمت کرتے رہے، رضامندی کے ساتھ برائی کی حمایت کرتے رہے۔ حضرات گرامی کے اندر ہم یہ بات سمجھتے ہیں معاشرے کو طاہر و مطہر بنانے کے لیے سورہ نور کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین بیان کر دیے ہیں وہ اٹل ہیں اور ان کے اوپر سمجھوتے کی کوئی گنجائش وجود نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر ہر صورت کرنی چاہیے، زناکاری سے بچنے کے لیے، ہم جنسیت سے بچنے کے لیے، لیکن جب یہ واقعہ رونما ہو جائے پھر اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے، اس کو سزا دی جائے اور فعل شنیع کے مرتکب کے اوپر جو ہے سزائے موت کا قانون لاگو کر دیا جائے۔ اس کے سوا پھر اس کا کوئی حل اور کوئی سلوشن موجود نہیں ہے۔ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس سے بڑی بات کی جائے؟ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پھر معاشرے میں لا قانونیت کی بات کریں، پھر ہم معاشرے کے اندر فساد کی بات کریں، قتل و غارت گری کے فتوے دیں۔ ہمارا جو ڈومین تھا ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھلے عام سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے۔ اور حضرات گرامی کا دوسری اہم بات جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں، خان صاحب سے اندر ویسے تو بڑے سکم موجود ہیں، لیکن جب بھی کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو اسلام سے مطابقت رکھتی تھی، الحمدللہ ہم نے بلا جھجک اور بغیر پارٹی کے اختلاف کو دیکھے ہوئے ان کے اس بیان کی حمایت کی ہے۔ جس وقت گیٹ بلڈر کی آپ نے مذمت کی تھی، ہم نے مکمل طور پہ آپ کی حمایت کی تھی۔ حضرات گرامی کے اندر حالیہ ایام کے اندر خان صاحب نے ایک بات کو کیا ہے جو اس سے پہلے بھی اسی انداز کی بات کر چکے ہیں کہ عورت کا مختصر لباس یہ زناکاری کو بڑھانے کا سبب ہے اور اس کے مردوں کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ این جی اوز کی عورتیں، دائیں بائیں کے اینکر، لادین طبقہ، حتیٰ کہ مسلم لیگ کے بڑے بڑے رہنما خان صاحب کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ حضرات گرامی کے اندر دیگر فیکٹر بھی موجود ہیں۔ کئی مرتبہ باپ پردہ عورت بھی زیادتی کا جنسی حوث یا حراسیت کا نشانہ بن جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جنسی اشتعال پھیلانے والے کاموں کو جو ہے عام کر دیا جائے، ٹی وی کے اوپر ننگے عریاں پروگراموں کو عام کر دیا جائے، عورتوں کو مختصر لباس یا بے لباس ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ آخرکار اسلام کا تصور حجاب ہے، آخرکار اسلام کا تصور نقاب ہے، آخرکار اسلام جو ہے مردوں عورتوں کی سیگریگیشن کی بات کرتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پردہ داری کا معاشرہ، نقاب کا معاشرہ، حجاب کا معاشرہ بد کرداری سے دور ہوتا ہے۔ گندگی کا معاشرہ، گندے پہناوے والا معاشرہ، ننگے عریاں لباس والا معاشرہ عریانیت کے قریب ہوتا ہے۔ خان صاحب کی یہ بات 2+2=4 کی طرح واضح ہے، دن کے 12 بجے نکلے ہوئے سورج کی طرح واضح ہے۔ اب جسے سمجھ نہیں آتی وہ جان کے منافقت کرنا چاہتا ہے یا حقیقت سے نظریں چرانا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی کا اگر آپ طہارت چاہتے ہیں، تزکیہ چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر خیر اور فلاح کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے کے اندر محرب الاخلاق لٹریچر کو بھی بین کیا جائے، معاشرے کے اندر گندے پروگراموں کو بھی روکا جائے، معاشرے کے اندر موبائل ٹیکنالوجی کے ذریعے پون سائٹ چلتی ہیں ان کو بھی روکا جائے، اور معاشرے کے اندر جو ہے خواتین کے لباس کو بھی بہتر بنایا جائے۔ خان صاحب نے بات کی ہے یہ انسانی جبلت کے مطابق ہے، فطرت انسانی کے مطابق ہے، اور اس کو جھٹلانے والے جان بوجھ کے جو ہیں کنفیوز کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ حضرات گرامی کا چنانچہ ہم جہاں پر سزائے موت کا مطالبہ کرتے ہیں جنسی درندوں کے حوالے سے، وہاں پر ہمارا یہ نیریٹو بھی واضح ہے، ادر من الشمس ہے کہ عورت کا لباس بالکل حجاب و نقاب ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی سمجھوتے لچک کی گنجائش موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو امن و سکون اور پاک دامنی اور پاکیزگی کا گہوارہ بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔